اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کامیاب لوگ جو اب جنت میں پہنچیں گے ان کے لیے کیا ہے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یعنی وہاں پر باغ ہوں گے انگوروں کے باغات ہوں گے جہاں یہ متقین لوگ ٹھکانہ بنائیں گے، ان کو ٹھکانہ پیش کیا جائے گا، یہ وہاں رہیں گے. وہاں پر ہم عمر عورتیں یعنی خدام ہوں گے، اور لبالب بھرے ہوئے جام ہوں گے، شراب کے جام ہوں گے، جنت کی شراب جس میں نشہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب متقین کے لیے راحت و لذت کا سامان بیان فرمایا جا رہا ہے. متقین کو سیر و تفریح ملے گی، میوے اور باغات ہوں گے، میووں کے پھل کے باغ ہوں گے. حدیقہ عربی زبان میں ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف دیوار ہو تو ایسا باغ زیادہ محفوظ ہوتا ہے، زیادہ پرلطف سمجھا جاتا ہے. اور جو باغات کی جو نعمتیں ہوتی ہیں تو وہ جو چار دیواری کے اندر باغ ہے اور اس باغ کی جتنی بھی نعمتیں وہ اس کے اندر رہنے والے کے لیے ہیں. اور وہ بھی ایسی دل پسند نعمتیں، ایسی دل کو بھانے والی نعمتیں. اب ذکر فرمایا کہ وہاں انگور بھی بہت کثرت سے ہوں گے، بہت کثرت سے انگور ہوں گے. انگور غذا کا کام دے سکتے ہیں. اور باغ میں جو انگور کی بیلیں ہوتی ہیں، انگور کی بیل کا اگر آپ نے باغ دیکھا ہو، انگور کا باغ اگر آپ نے کبھی دنیا میں بھی دیکھا ہو، انتہائی خوبصورت ہوتا ہے، انتہائی خوبصورت. ہمارے گھر کے پاس ہی کچھ لوگ ہیں، انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس جیسا بنایا ہوا ہے. تو ایک مرتبہ اس کے اندر جانے کا ہوا تو ماشاءاللہ انہوں نے انگور کا باغ لگایا وہاں پر. اتنا حسین کہ میں نے زندگی میں اتنا خوبصورت باغ نہیں دیکھا تھا، سچ کہہ رہی ہوں. ایک تو انگور کا ایک اسٹائل، اس کا پتا بہت خوبصورت، پھر اس کے جو ایک زنجیر جیسا، ایک اسپرنگ جیسا جو اس کا ایک موڑ ہوتا ہے اس کے بیلوں کے اوپر وہ، اور پھر اس چھپر کے اوپر انہوں نے جو بیل چڑھائی اور وہاں سے جو خوبصورت نظارہ، اتنا خوبصورت نظارہ، اتنا حسین نظارہ، اور وہ ٹھنڈا چھایا، ٹھنڈی چھاؤں. تو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ انگور کا باغ اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اتنا خوبصورت. یعنی وہ بیلیں نیچے تنے تو نہیں ہیں، وہ سائیڈوں میں لگی ہوئی ہیں اور سائیڈوں سے وہ اوپر جا رہی ہیں. انہوں نے پوری چھت بنا رکھی ہے اور وہاں سے وہ انگور لٹک رہے ہیں، اور اس کا پتا اتنا حسین تو اس کا سایہ بھی حسین، اور اتنا حسین تھا کہ وہاں دل ہی نہیں چاہ رہا تھا گھنٹوں بیٹھنے کے بعد بھی کہ وہاں سے ہٹا جائے. تو یہ تو ایک دنیا کا ایک چھوٹا سا باغ ہے، اس میں یہ کیفیت آئی. تو سوچیں جنت کا باغ کتنا خوبصورت ہوگا. پھر جنت کا باغ اتنا حسین، وہاں آرام کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر ہم عمر عورتیں، مطلب وہ خدام، وہ حوریں جو ہماری خادمہ ہوں گی. پھر اللہ آگے فرماتے ہیں کہ جام ہوں گے، لبالب بھرے ہوئے جام ہوں گے، شراب طہور ہوگی، پاکیزہ شراب، ایسی فرحت آمیز، ایسی سرور تازہ. تو یہ شراب آخرت کی دنیا کی جو شراب ہے وہ دنیا کی شراب جیسی نہیں ہے جس میں بے ہوشی ہو جائے، وہ اسے پی کر اہل مجلس جو ہیں وہ بےہودہ بکواس کرنے لگیں، مار پیٹ کرنے لگیں، گالم گلوچ کرنے لگیں. جنت تو وہ جگہ ہے جہاں کوئی لغو بات بھی سننے میں نہیں آئے گی. جھوٹی بات تو بہت دور کی بات ہے، کوئی لغو بیکار بات بھی نہیں آئے گی. کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو دل کو رنج و غم دینے والی ہو. کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ اس سے دل کو رنج ہو جائے، کوئی طبیعت عجیب سی ہو جائے. وہ تو ایک دم حسین جگہ، پاکیزہ طبیعت، خوش مزاج لوگ. تو جو پاکیزہ طبیعت رکھنے والے ہوتے ہیں، خوش مزاج لوگ ہوتے ہیں، وہ تو باتوں سے بھی تکلیف میں آ جاتے ہیں. ذرا سی کوئی رنجیدگی والی بات ہو ان کی طبیعت رنجیدہ ہو جاتی، ذرا سی کوئی تکلیف دہ بات ہو ان کی طبیعت میں تکلیفیں آ جاتی ہیں. تو ان کے کان ایسی بات کو سننے کا بھی روادار نہیں ہوتے. تو جنت میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، جنت میں کوئی گندی بات نہیں، کوئی بیہودہ الفاظ نہیں، کوئی گالیاں نہیں، کوئی ایسی آواز نہیں ہوگی جس سے پاکیزہ طبیعت والوں کے کانوں کو بھی وہ گراں گزرے. کوئی ایسا مذاق نہیں ہوگا جو دل و دماغ کو خراب کر دے، تکلیف دے. جنت کی کیسی، جنت خود ایک اتنی حسین نعمت ہے. اس نعمت کے اندر جا کر انسان وہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنے گا، کوئی جھوٹ نہیں سنے گا، کوئی جھگڑا، کوئی جھوٹ بولے گا، ایسی کوئی ضرورت پیش آئے گی نہیں. تو سبحان اللہ، اتنے خوبصورت جنت میں ہم ہوں گے
کہ وہاں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 35 میں کہ وہاں کوئی بیہودہ بات نہیں وہ سنیں گے، کوئی جھوٹ نہیں سنیں گے، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی بیہودہ بات نہیں. تو یہ حسین منظر ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو صحابہ کی سنت یہ تھی کہ جب وہ جنت کے بیان سنتے، جنت کی آیات سنتے، جنت کی آیات کو پڑھتے، تو پھر وہ جنت کی طلب کرتے تھے، جنت کا سوال کرتے تھے. تو ہم ان کی ہی نقل کرتے ہیں، ان کی ہی جیسا نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جنت کی اتنی خوبصورت آیات پڑھ رہے ہیں، آپ کا کلام ہے، میرے مولا ہمیں بھی جنت عطا فرمائیے گا، اپنی جنت ہمیں بھی عطا فرمائیے گا. اللہ تو مانگنے والوں کو دیتا ہے، نہیں مانگنے والوں کو تو پسند نہیں کرتا. اللہ ہم آپ کی اتنی خوبصورت کلام کو پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کا کلام ہے، آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اتنی خوبصورت میں نے جنت بنائی. اللہ آپ اپنی جنت میں ہمیں بھی جگہ عطا فرمائیے گا، ہمیں بھی ایسی جنت، حسین جنت عطا فرمائیے گا. آمین ثم آمین.